السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى یوم الدین، اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ دوسری محفل ہے جو ماہ محرم سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کی جو مجلس تھی اس میں ہم نے ماہ محرم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں کیا تھا، اور آج کی مجلس میں بات کریں گے ماہ محرم کے اندر لوگوں نے جو بدعات خرافات ایجاد کیا ہے ان میں سے چند بدعات کی طرف ہم نشاندہی کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ اور فضیلت والا مہینہ جس کی عظمت اور مقام و مرتبہ اسلام کے اندر موجود ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جس کے اندر کا ایک دن اتنا فضیلت والا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کے ذریعے سے پچھلے سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت والا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس میں روزہ رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو سنت مقرر کیا ہے اس پر عمل کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنی ہونے کے باوجود ایک گمراہ فرقہ جسے شیعہ یا رافضہ کہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے دیکھا دیکھی وہ سارے بدعات کو انجام دیتے ہیں جو ہم جان کر کے بھی یا نہ جان کر کے بھی ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ بدعات بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند بدعات کی طرف نشاندہی کریں گے۔ ان میں سے ایک ہے تعزیہ۔ تعزیہ شیعوں کا ایجاد کردہ ایک خاص قسم کا بدعت ہے۔ یوں تعزیہ تو شریعت کے اندر موجود ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیہ کرنے کو کہا ہے، اور کہتے ہیں تعزیہ کہ اگر کسی کی یہاں میت ہو جائے اور اس کے یہاں غم اور ہم ہو تو اس کے پاس جا کر کے ان کو دلاسا دینا اور ان کی تکلیف کو دور کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے اس کی تکلیف میں افاقہ ہو، اس کا نام تعزیہ ہے۔ لیکن جو شیعوں کا تعزیہ ہے وہ تعزیہ نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کو جان کر کے، اس شہادت کو یاد کر کے اور اس کی قبر بنا کر کے اس کو گلی گلی میں گھمانا، سڑکوں پر گھمانا، اس کے ساتھ جلوس نکالنا اور اس کی تعظیم کرنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا، ان سے منتیں مانگنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد اور استغاثہ کرنا، اس ساری چیزوں کا نام تعزیہ ہے۔ یہ تعزیہ اصل میں ہندوستان سے ایجاد ہوا ہے، جس کو تیمور لنگ شیعی نے ایجاد کیا تھا۔ اصل میں وہ شیعی تھا اور اس کے وزراء، اس کے ازواج یعنی بیویاں سب کے سب شیعہ تھے۔ تو چونکہ ہندوستان سے ہر سال کربلا آنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دینا ان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا ایک نقل منگوایا اور اسی طرح سے اسی قبر کے شکل میں ایک قبر بنایا، جس کو بانس یا لکڑی یا پھر اوراق اور کاغذات سے مزین کیا گیا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگ گیا جو سلوک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر جا کر کے شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تعزیہ ہیں جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں چلتا ہے، اور لوگ اس بدعت کو شیعوں کا دیکھا دیکھی اس کو انجام دیتے ہیں، یا کم سے کم انجام نہ بھی دیتے ہیں تو اس کی ہمنوائی کرتے ہیں، اس کی پشپناہی کرتے ہیں اور ان کے جلوس میں نکلتے ہیں، سنی ہونے کے باوجود بھی۔ میرے بھائی اور دوستو، جو دوسری بدعت ہے وہ ہے سبیل لگانا۔ شیعوں کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے یہ بھی ایک بدعت ہے کہ وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے سبیل لگاتے ہیں اور اس کو سبیل حسین کہتے ہیں۔ کہیں اور کسی کے نام پر بھی سبیل لگاتے ہیں، حضرت علی کے نام پر بھی سبیل لگاتے ہیں، اور کہیں کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے نام کا بھی سبیل لگاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ، ان میں سے کسی شاعر نے کہا ہے، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، یاروں یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی، یاروں یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی۔ میرے بھائی اور دوستو، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، حرمت کے چند چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ فلاں فلاں چیز حرام ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما اہل لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے نام لے کر کے حلال کیا جائے، جس کو اللہ کے نام لے کر غیر اللہ کا نام لے کر کے حلال کیا جائے، یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا کسی بھی مخلوق کے نام کو لے کر کے جس چیز کو حلال کیا جائے، اس کو پینا ہو یا کھانا ہو، یہ سب کے سب کیا ہے، حرام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انہی بدعات میں سے ایک بدعت ہے علم، یعنی جھنڈا بلند کرنا۔ شیعہ لوگ مختلف نام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا یہ ہر جگہ رائج ہیں، اور اسی طریقے سے عباس کا جھنڈا، کبھی بیوی کا جھنڈا، یہ پوری دنیا میں چلتا ہے جہاں پر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، غلط ہیں۔ اس جھنڈے کے ساتھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں، سامنے جھکتا ہے، اس سے منتیں مانگتا ہے، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا گناہ کبھی نہیں معاف کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا جھنڈے کے سامنے سجدہ کرنا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا یا رکوع کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ کام بہت ہی برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ماہ محرم کی جو بدعات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ خواہ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ماتم اور نوحہ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں شیعوں کا کام ہے، لیکن بہت سارے سنی حضرات کے یہاں بھی یہ بات رائج ہے کہ عورتیں زینت نہیں کرتی، شادی بیاہ کا رسم ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی بھی قسم کی خوشی محسوس نہیں کرتے، اور خوشی محسوس کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحد امرأۃ علی میت فوق ثلاث، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ غم کرے اور سوگ منائے، سوائے اپنے شوہر کے کہ 4 مہینہ 10 دن اس پر سوگ منائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے غریبان چاک کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں جو غریبان چاک کرے، اپنے گالوں پر مارے اور جاہلیت والی بولی بولے، یہ سب کے سب کیا ہے، حرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بدعت ہے آگ بازی کرنا، آگ پر کھیلنا، یا عام طور پر شیعہ کرتے ہیں، آگ جلا کر کے اس پر چلتے ہیں اور پہلوانی کرتے ہیں، جبکہ یہ شیعوں کا کام ہے۔ بہت سارے سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی یہ سب کام کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے بہت سارے خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے یزید، اور حضرت معاویہ کے ساتھی مغیرہ ابن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری، اس طرح کے جو صحابہ کرام ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، یہ ان کے ذکر کرتے ہوئے ان کو لعن طعن کرتے ہیں اور ان پر سب و ستم کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے کہ کسی کو گالی دیا جائے۔ اگر کوئی شخص گنہگار بھی ہو تو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک مومن کسی کو گالی دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس المؤمن باللعان، ایک مومن لعان نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ ہم کسی صحابہ کو گالی دیں، ان پر کیچڑ اچھالیں، ان کے شان میں جو ہے ہم گستاخی کریں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا درجہ بتایا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر کے راضی ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو کبھی گالی نہیں دینا۔ فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو بھی وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور کبھی بھی صحابہ کرام میں سے کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غلط راستہ کی بھی نشاندہی کرے اور اس سے اجتناب کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔